الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات تحمیدات تمجیدات تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا داتا و دستگیر غوث العظم بگڑی بنانے والا بیڑے پار لگانے والا کھوٹی کھڑی کرنے والا گنج شکر گنج بخش غریب نواز اور اس کل کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں فخر کل کائنات ہادی کل کائنات رہبر کل کائنات امام کل کائنات خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر
ہم خطبہ جمعہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر میں عبادات کی اقسام کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ بنیادی طور پر عبادت کی دو قسمیں، ایک بدنی اور ایک مالی۔ پھر بدنی عبادات 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ان میں سے پہلا حصہ عبادت کا وہ ہے جو انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ انسان کے زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا حصہ انسان کے جسم کے باقی اعضائے ظاہریہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دل کی عبادات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جس طرح انسان کی زبان سے نکلنے والا قول بھی ایک عبادت ہے، انسان کے اعضائے جسمانی سے بطور اللہ کو راضی کرنے کے کوئی عمل سرزد ہو تو وہ بھی عبادت ہے، اسی طریقے سے دل کی بھی کچھ عبادات ہیں، دل کے بھی کچھ اعمال خیر ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور اصل بات یہی ہے کہ زیادہ توجہ دل ہی کی طرف کرنی چاہیے، اس لیے کہ دل درست ہو تو زبان بھی درست ہوتی ہے اور اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اگر دل درست نہ ہو، وہ بیمار ہو، تو پھر انسان کی اقوال بھی بیمار زدہ ہوتے ہیں اور اس کے اعمال بھی بیمار زدہ ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ ٹکڑا درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اس پر پچھلی خطبہ جمعہ میں یہ بتایا تھا، فزیکلی بھی، جسمانی اعتبار سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے، اور دل کا کیا فنکشن ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی جسمانی اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے دل کا ایک تعلق روحانی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، تقویٰ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ تو لہذا دل ایک عظیم حصہ ہے انسان کے جسم کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے آخر میں یہی فرمایا کہ یہ صحیح تو سب صحیح، یہ صحیح نہیں تو پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا یہ دل ہے، اس کی درستگی کے ساتھ پورے جسم کی درستگی ہے، اور اس کی بیماری کے ساتھ پورے جسم کی بیماری ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے چہرے کی، اپنی ظاہری اعضاء کی، اپنے جسم کی ظاہری خد و خال کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی خوبصورتی کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے۔ اپنے جسم کے باقی اعضاء کی بیماریوں کے صحت کی طرف لانے کی جتنی ہم تگ و دو کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے دل کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس میں جو بیماریاں جگہ بنا چکی ہیں، اور ہمارے دل ایمانی روحانی اعتبار سے جو کمزور ہو چکا ہے، جو بیمار ہو چکا ہے، وہ درست ہونا چاہیے۔ تو دل کی عبادات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک عبادت ہم نے ذکر کی، محبت الہی سے دل کا سرشار ہونا۔ اس لیے کہ اہل ایمان کی صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات بھی ذکر کی تھی، اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک کوئی بھی انسان کما حق ہو محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے 2 ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا کلام قرآن مجید ہے، یہ آپ کو اللہ کا تعارف کروائے گا کہ اللہ کون ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کون ہے یہ تعارف قرآن کروائے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ تعارف قرآن کروائے گا، اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ تعارف قرآن کروائے گا، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا ثم احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔
یہ تعارف قرآن کروائے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ تعارف قرآن کروائے گا اللہ کون ہے. قتل الانسان ما اکفرا، قتل ہو جائے انسان کس منہ سے اللہ کا انکار کرتا ہے، کیسے اللہ کی ناشکری کرتا ہے. من ای شیء خلقا، غور نہیں کرتا کہ کس چیز سے اس کی تخلیق کی گئی ہے. من نطفۃ خلقہ، ایک نطفے سے ایک قطرے سے اس کو پیدا کیا گیا ہے. فقدرہ، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے. ثم السبیل یسرہ، تو پوچھتا ہے اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے جس نے ماں کے رحم سے دنیا میں آنے کے لیے تیرے راستے کو آسان کیا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ وہ ہے جو پھر موت بھی دیتا ہے. اور پھر فاقبرہ، قبر کو کہتا ہے تو اس کو جگہ دے دے. اگرچہ یہ بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، بڑا سرکش ہے، بڑا باغی رہا ہے، یہ فرعون ہے، یہ نمرود ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. لیکن قبر کو کہتا ہے، زمین کو کہتا ہے پھٹ جا، اس کو جگہ دے دے، اس کا اور میرا معاملہ ہے. دنیا کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرتا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کے نشر کر دے گا، سامنے کھڑا کر دے گا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کون ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے بارش ہم نے برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو شق کیا، پھاڑا کر. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبًّا، ہم نے وہاں سے اناج اگایا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تیرے لیے اور تیرے چوپایوں کے لیے ہم نے کھانے کا بندوبست کیا. تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو جا سورہ الف لام میم اٹھا. اولم يروا انا اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات فلا يسمعون. ان سے پہلے ان بستیوں میں بڑے بڑی دنیا اگر آباد ہوئی تھی، آج ان کے نام و نشان بھی نہیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان میں نشانی ہے ان کے لیے کہ پہچانو کہ اللہ کوئی ذات ہے. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، ہم ایک بنجر زمین کو پانی پلاتے ہیں. فنخرج به زرعا، ہم اس میں سے کھیتی اگاتے ہیں. تاکل منہ انعامہم وانفسہم، یہ بھی تم بھی کھاتے اور تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہیں. یہ تعارف اللہ کا قرآن کروائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی معرفت کے بغیر محبت نہیں آ سکتی. اور اللہ کی معرفت کا بہترین وسیلہ، بہترین ذریعہ، بہترین کوئی نسخہ ہے، کیمیا ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت کرواتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے. جو اس کے ساتھ جڑا ہے وہ رب کو پہچان گیا. صحابہ جڑے تھے اس قرآن کے ساتھ، ان کو اللہ کی پہچان ہو گئی تھی. پھر وہ در در پر جھکتے نہیں تھے، وہ پھر ہر نیلی پیلی جھنڈی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے. پھر وہ کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے پریشان نہیں ہوتے تھے. پھر سفر کا مہینہ ان کو پریشان نہیں کرتا تھا. پھر کسی کے قدم ان کو منحوس نہیں لگتے تھے. وہ انسانوں سے زیادہ، تاریخوں سے زیادہ، دنوں سے زیادہ، سالوں سے زیادہ، اور وہ جانوروں سے زیادہ، پرندوں سے زیادہ وہ اعمال کی طرف توجہ کرتے تھے کہ اعمال اچھے ہیں تو اچھا شگون ہے، اعمال برے ہیں تو برا شگون. یہ صحابہ اکرام کا ایمان اس قرآن نے مضبوط کیا تھا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی ان کے ایمان بڑھ جاتا تھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا. تو آج بھی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو اللہ کی معرفت کے لیے اس کو اپنی زندگی میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر لینا چاہیے. یہ قرآن اس کو اللہ کا تعارف کروائے گا. اور قرآن اس لیے اللہ کا بہترین تعارف کروا سکتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے. اللہ خود اپنا تعارف اپنی کتاب کے ذریعے کرواتے ہیں، اور اپنی کتاب کو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے آپ کی زبان سے اس کا بیان کروا کر کے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. اللہ کا تعارف کرنے کے لیے چاہتا ہے کوئی بندہ تو اللہ کے قرآن سے جڑ جائے اور صاحب قرآن سے جڑ جائے، قرآن سے جڑ جائے اور حدیث سے جڑ جائے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے یہ آسمان اوپر تلے ساتھ جو بغیر پلروں کے کھڑے، قرآن کہتا ہے کہ فرجع البصر، دوڑا اپنی نگاہ کو ان آسمانوں کی طرف، دیکھ اس آسمان کو. ہل تری من فطور، تجھے کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی شگاف اس میں نظر آتا ہے تجھے؟ یہ کہیں سے ٹیڑھا میڑھا ہو، کہیں سے اس کی چوڑائی میں، اس کی موٹائی میں کمی بیشی ہو، کوئی اس میں تجھے داغ نظر آتا ہو، کوئی عیب
जाता हूं, फरजिल बसर, दौड़ा अपनी निगाह को, सुम्मा मरजिल बसर कररतैन, फिर दौड़ा अपनी निगाह को, यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हसीर, तेरी निगाह थक कर आजिज होकर तेरी तरफ पलट आएगी, तेरी नजरें झुक जाएंगी, तुझे अल्लाह के बनाए हुए आसमान में कोई ऐब नजर नहीं आएगा। तो गोया कि अल्लाह की आयत बता रही है कि देखो इस कायनात में गौर करो, इसमें तदब्बर करो, खाली थ्योरी पढ़ते रहना न रहो, बल्कि इसको पढ़ो, फिर जो इसने कहा इस पर अमल करो, फिर देखो आसमान को, फिर देखो अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, फिर ऊंट को देखो तो इस नजर से देखो कि मैं अपने अल्लाह की मारिफत चाहने के लिए इस ऊंट को देखता हूं। ईमानदारी के साथ बताइए, कभी हमने जिंदगी में ऊंट को इस नजरिए से देखा हो कि मैं अल्लाह की पहचान हासिल करना चाहता हूं? नहीं, हम तो खाली ऊंट को देखकर अशश का उठते, कितना बड़ा जानवर है, कितने बड़े जानवर को पैदा करने वाले को कभी हमने सोचा ही नहीं। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, अल्लाह हमें ऊंटों के देखने की, देख करके आंखों को ठंडा करने का नहीं कह रहे, ये कहने का कोई मकसद है कि ऊंट को देखो। देखने से मुराद ये है कि इतने बड़े वजूद का हामिल एक जानवर किसी ने पैदा तो किया होगा, इसका कोई खालिक तो होगा। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत, देखो आसमानों की तरफ कैसे इनको बुलंद किया गया, व इलल जिबारि कैफ नुसिबत, इन पहाड़ों की तरफ देखो, ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने मौजूद है। इसको बनाने वाला, इन पहाड़ों को तराशने वाला, इनको खड़ा करने वाला, इन बुलंदो बाला पहाड़ों को जमीन पर रखने वाला कोई जात तो है। व इलल अर्द कैफ सुतिहत, जमीन की तरफ देखो, इस जमीन को कैसे उस अल्लाह ने नरम बनाया, नरम इतनी है, इसको खोदो, बीज डालो तो वो बीज भी इसको फाड़ करके बाहर आ जाता है, नरम इतनी है, हार्ड इतनी है, मजबूत इतनी है, पुख्ता इतनी है, तुम इस पर 150, 200 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हो, गिरती नहीं, कैसे इसको थाम लेती है अपने। तो ये अल्लाह ताला ने हमें कायनात में तदब्बर करने का कहा है। इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक जमीन व आसमान के पैदा करने में, वख्तिलाफिल लैल वन नहार, रात और दिन के आने जाने में, और फिर वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास, बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी कश्तियां जो समुद्रों में पानी को चीरती हुई चलती हैं, तुम्हें भी उठाया होता है, और तुम्हारा साजो सामान जो तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा नफा होता है, तुम्हारा रासुल माल होता है, तुम्हारी तिजारत का, तुम्हारी जरूरत का सामान होता है, वो भी इस पर लदा होता है। हालांकि पानी तो डुबो देता है, इतना भारी भरकम वजूद पानी को चीरता हुआ जाता है, इसमें भी तुम्हारे लिए निशानी है, देखो और मालिक को पहचानो। और फिर वअंज़ल मिनस समाई माअन, आसमान से मींह बरसे, उसको भी देख करके मालिक को पहचानो। जब नहीं बरसाता तो नहीं बरसाता, शदीद गर्मी से झुलसा कर रख देता है बंदों को, इंसानों की चीखें निकलवा देता है, जानवरों की जबानें बाहर आ जाती हैं, जमीनों को बंजर करके रख देता है। बरसाने पे आता है तो महकमा मौसमियात कहता है कि 2 जून से बारिशें शुरू होगी, वो 1 जून को बारिश भेज देता है, वो बरसा देता है जहां बरसाना चाहता है। और फिर करता गया आसमान से मींह बरसाकर वो बंजर और मुर्दा जमीन फाहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, मरी हुई जमीन को दोबारा जिंदा कर देता है। वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, ये जमीन में तुम्हें जितने जानदार चौपाए चलते फिरते हुए ये जानवर नजर आते हैं, इनको भी देख करके मालिक को पहचानो, इनको कोई पैदा करने वाला है, ये आज खुद पैदा नहीं हो गए। व तसरीफ रियाह, ये हवाओं का घूमना, ये हवा का कभी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, शरक से गरब और शमाल से जुनूब की तरफ इनका फिरना, इन हवाओं का दौड़ता हुआ जाना, इसमें भी निशानी है। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाई वल अर्ज़, पानी से लदे हुए भरे हुए ये बादल तुम्हें आसमान और जमीन के दरमियान जो बड़े मुसख्खर फिरते हुए नजर आ रहे हैं, हवाएं को दौड़ाकर कभी इधर ले जा रही है, कभी उधर ले जा रही है। अल्लाह कहते हैं इन पर गौर करो, लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, अक्ल वालों के लिए निशानी। गर्मी का मौसम आता है, लोग सैर और सियाहत के लिए पहाड़ों का रुख करते, पहाड़ देखते हैं, सरसब्ज़ और शादाबी देखते हैं, आबशारें देखते हैं, नहरें देखते हैं, चश्मे देखते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ कीजिए एंजॉय, लेकिन इस एंजॉय का मकसद सिर्फ एंजॉय नहीं, बल्कि इसका मकसूद ही होना चाहिए
ہم نے ریگستانوں کو دیکھا, ہم نے میدانوں کو دیکھا, ہم نے کڑکتی تپتی ہوئی دھوپ میں زندگی گزار کر کے دیکھا. اب ہم ٹھنڈے علاقوں میں جا کر کے, ہم ان سرسبز و شاداب باغات اور جنگلوں کو دیکھ کر کے, ان بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر کے, ان بہتی ہوئی آبشاروں کو دیکھ کر کے, اور ان چشموں اور نہروں کو دیکھ کر کے, ان ندی اور نالوں کو دیکھ کر کے ہم اپنے مالک کو پہچانے اور ہمارے دل میں مالک کی محبت بیٹھ جائے. یہ مقصود ہونا چاہیے اگر اس مقصد کے لیے سیر و سیاحت ہو. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے, افسوس اس بات کا ہے, اکثریت مسلمانوں کی صرف انجوائمنٹ کے لیے جاتی, یہ مقصد کسی کے دل میں نہیں ہوتا الا ماشاء. اسی لیے تو وہاں جا کر کے پھر اس مالک کی پہچان نہیں ہوتی کہ وہ مالک ہمیں ان جگہوں پر دسا سکتا ہے. پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں, پھر وہاں پر گانے بجانے کے آلات لے کر کے جاتے ہیں, پھر وہاں پر بے حیائی اور اوریانی کا بازار گرم کرتے ہیں, پھر اپنا شولا پن دکھانے کے لیے سیلفیاں بناتے ہیں, اپنی زندگی کو قیمتی نہیں سمجھتے, ان لمحات کو غنیمت نہیں سمجھتے. ڈالوں پر بیٹھ کر کے, بیگو ڈالے پر بیٹھ کر کے ایسے وہ دریاؤں کو, اور اس پہاڑی جو بڑے تند و تیز پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ پانی پھر ان کو ایسے لتاڑتا ہے کہ پھر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. ان کو نہ اپنی زندگی کی پرواہ ہے, ان نوجوانوں کو نہ اپنی زندگی کو انہوں نے غنیمت جانا ہے, نہ یہ لمحات ان کے لیے کوئی معنی رکھتے ہیں, نہ ان کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد پتا ہے. بس یہ یہی سمجھتے ہیں یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے, اس کو انجوائے کر لو, یہ جہاں مٹھا وہ جہاں کس ڈٹھا. بس اس جہان کی مٹھاس میں ایسے لت پت ہوئے ہیں, بس یہیں کے ہو کر رہ گئے. ان کو نہ اپنے وقت کی پرواہ ہے, نہ اپنی جان کی پرواہ ہے, نہ اپنی زندگیوں کی پرواہ ہے, نہ مقصد حیات ان کو پتا ہے, اور نہ یہ پتا ہے کہ ہم نے مر کر کے اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب بھی دینا ہے. اگر میں نے یہ جان ان سیلفی لیتے ہوئے, غل غبارہ کرتے ہوئے, شور و غوغا کرتے ہوئے, بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی جان کو یوں اس پانی کی نظر کر دیا, قیامت کے دن میری جان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن میری زندگی کا مجھ سے سوال ہوگا, ان عمرہ فیما افناہ, کہ ہم نے تجھے زندگی دی تھی, عمر دی تھی, تو اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے. ہم نے تجھے شباب ہی, شباب کے بارے میں, جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا, بتا تو اپنی جوانی کو کہاں خرچ کر کے آئے. کیا ان آوارہ مزاجی کے اندر, اس شور و غوغا کے اندر اور اس لہو لعب کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر کے اپنی زندگی کو گزار کر کے, اور حتیٰ کہ اپنا خاتمہ بھی اتنا بھیانک کروا کر میرے پاس آیا ہے. میری زندگی تجھے دی تھی تو میری امانت تھی, یہ جان میں نے دی تھی میری امانت تھی, یہ صحت میں نے دی تھی امانت تھی, یہ جوانی میں نے دی تھی امانت تھی, یہ گاڑی میں نے دی تھی امانت تھی, یہ مال میں نے دیا تھا یہ امانت تھا تیرے پاس, تو نے میری امانت میں خیانت کیوں کی. تو کیا جواب دے گا اللہ کے سامنے. اس لیے جائیے آپ سیر و سیاحت کیجیے, اپنے بچوں کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ خود جائیں اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں ایسے علاقوں کے اندر. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. پہاڑ آپ کو لگتے بڑے خوبصورت ہیں, لیکن جب وہاں کا پانی اوپر سے بہ کر آتا ہے اور لوگ اسی مغالطے میں مارے جاتے ہیں. دیکھیں گے ابھی تو تھوڑا سا پانی ہے. پہاڑوں میں اور میدانی علاقوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. پہاڑی علاقوں میں آپ کے اس علاقے میں بارش نہیں, شاید پچھلے علاقے میں شدید بارش ہوئی ہے, اور یہ تو یہاں بھی ہوتا ہے. آپ بڑے پرامن طریقے کے ساتھ ایک جگہ پر نہا رہے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں, بڑے انجوائے کر رہے ہیں آپ, لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ پچھلے علاقے میں شدید بارش ہوئی ہے, اور وہاں سے سیلابی ریلا لمحوں میں انسان کے پاس پہنچتا ہے. لمحے نہیں لگاتا, وہ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, اس کی سپیڈ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے, اس زندگی سے اللہ کی پہچان حاصل کی جائے, قرآن پڑھ کر, سمجھ کر, اور اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کر کے, تاکہ اللہ کی پہچان ہو. دل کی جو عبادت محبت الہی ہے اس میں شدت آئے, اللہ کی محبت پھر دل میں رچ بس جائے, اللہ کی محبت سے دل سرشار ہو جائے, اللہ کی محبت پھر اس کے اوپر کوئی محبت غالب نہ آ سکے. یہ دل کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا,
میں اللہ کی نافرمانی کروں میرا اللہ مجھے پکڑ لے گا. ہم وقت خوف الہی سے دل کا سرشار ہونا یہ دل کی عبادت. اپنی زندگی میں اپنی ساری امیدیں کائنات کے بادشاہ سے وابستہ کرنا کہ وہی تو ہے جو میری ہر امید پر پورا کر سکتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جو میری اور آپ کی امیدوں کو برلا سکے. میرے اور آپ کے ماں باپ یا ہم جن کے ماں باپ ہیں ہم بھی اپنے بچوں کی ہر امید پر پورا نہیں اتر سکتے. لاکھ جتن کر لیں ہم اپنی اولاد کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتے. اور ہمیں جو اولاد سے امیدیں ہوتی ہیں ہماری اولادیں ہماری امید کے برابر پورا نہیں اتر سکتی. جس سے بھی میری اور آپ کی امید لگے گی وہ ناقص ہے. جسمانی اعتبار سے, عقلی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, تو وہ ہماری امیدوں پر کیسے پورا اتر سکتا ہے. امید تو اسے لگائی جائے جو ہر اعتبار سے اللہ عزیز ہے, زبردست ہے. اس دل میں اس اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی ہو, اس سے امید بھی ہو. اور پھر اپنی زندگی میں چوتھی عبادت دل کی, اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ پر بھروسہ, اللہ پر توکل آپ کا کامل ہونا چاہیے. اور اس توکل کا دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ ہے. فائدے تو ڈھیر سارے, ایک فائدہ دنیا کا اور ایک فائدہ آخرت کا. دنیا کا فائدہ یہ ہے یعنی آپ کی دل عبادت کر رہا ہے, اس دل کی عبادت کا اثر آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا. آپ کے لیے کئی مشکلات آسان ہو جائیں گی, کئی پریشانیاں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس لیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں, جہاں ہم باقی اللہ سے چیزیں مانگتے ہیں وہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگتے ہیں اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول بی بینی و بین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنی بی جنتک ومن الیقین ما تحون بی علینا مصائب الدنیا. اللہ اپنی ذات پر ایسا کامل یقین عطا کر دے دنیا کی ہر مشکل میرے لیے آسان ہو جائے. اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر توکل مضبوط ہو. یہ دل کی عبادت ہے, یہ کیفیت دل کی ہے, لیکن انسان کو اس کا دنیا کا بڑا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. انسان پھر اپنی زندگی میں پریشان نہیں ہوتا, ہر مشکل مرحلے میں اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے. مالی تنگ دستی ہوتی ہے تو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا. اگر اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں تم اللہ رب العزت پر ویسا بھروسہ کرو جیسا اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. ہر کام کے اسباب اختیار کرو, دکان کا شٹر کھول کر بیٹھ جاؤ, اپنی منڈی میں پہنچو, اپنے آفس میں پہنچو, اپنے رزق کے ٹھیے پر پہنچو, بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اچھے ڈاکٹر طبیب حکیم کے پاس جاؤ. ساری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اس کا پھل کیا ملے گا, ثمر کیا ملے گا, نتیجہ کیا نکلے گا, اس نتیجے کو کامل اللہ پر چھوڑ دو. ان ساری چیزوں پر یہ والا نتیجہ نہیں چھوڑ, اس کو توکل کہتے ہیں. یہ توکل اللہ پر کرو. صادق اور مصدوق نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, جس نبی کی زبان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ پیغمبر اپنے ہونٹوں کو حرکت بھی نہیں دیتے جب تک کائنات کا بادشاہ جبریل کو بھیج کر کے وحی نہ کرتے. اتنا جس کا ضامن زبان کا ضامن اللہ, جو صادق بھی ہو مصدوق بھی ہو, جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات دین کی حیثیت رکھتی ہو, نص کی حیثیت, دلیل کی حیثیت رکھتی ہو, وہ پیغمبر کہتے ہیں تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے. اللہ تمہیں ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. تغدو حماسا وتروح بطانا. خالی پوٹے نکلتے ہیں, خالی پوٹے, ان کے پوٹے میں کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے وہ ہضم ہوا ہوتا ہے. خالی پوٹے لے کر نکلتے ہیں اور جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف واپس پلٹتے ہیں تو بھرے ہوئے پوٹوں کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں. اور میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر آپ کو یہ بھی کہہ دوں
وہ خالی اپنے پوٹے بھر کر نہیں لاتے اپنے جسم کے لیے، اپنے معصوم ننھے منھے بچوں کی خوراک بھی لے کر آتے ہیں۔ تغدو حماسا وتروح بطانا، ان کے پوٹوں میں جو خالی پوٹے تھے اب وہ اتنے بھر چکے ہیں کہ اس کی انرجی ان کے جسموں کو بھی مل رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے معصوم بچوں کے لیے اپنا منہ کھولتے ہیں اور وہ معصوم پرندے ان کے منہ میں منہ ڈال کر کے ان کے پوٹے میں سے اپنی خوراک نکال کر کے کھاتے ہیں۔ کوئی ہے ایسی ذات جو ان کو رزق دے رہی ہے؟ اور اللہ کے بندوں، پھر میری اور آپ کی دو نمبریاں کیوں؟ پھر ہم اپنی چلاکیاں کیوں لگاتے ہیں؟ پھر ہم لوگوں کی جیبوں کو کیوں تراشتے ہیں؟ پھر ہم غریبوں کا خون کیوں چوستے ہیں؟ پھر ہم ہر آنے والے کے اوپر یہ نظر رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ شکار میرے ہاتھ لگے اس کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ مارکیٹ کے لوگ ہیں، کیا یہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ کتنے بڑے بڑے نمازی حاجی ہیں، بہنوں کی وراثتیں کھا کر بیٹھے ہوئے، بھائیوں کی وراثتیں سمیٹ کر کھا کر بیٹھے ہوئے، بیویوں کا حق مہر تک نہیں دیتے، مر جاتے ہیں 80 سال کے بوڑھے ہو کر کے، بیویوں کا پوچھے حق مہر دیا نہیں دیا، بیوی نے معاف کر دیا تھا۔ یہ چکر بازیاں انسانوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، کائنات کے بادشاہ کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہاری نمازیں اور یہ تمہارا ایم اے اسلامیات اور تمہارا فلاں ڈگری اور فلاں ڈگری اور تمہارا بڑھ چڑھ کر کے چرب لسانی سے باتیں کر کے دین کی باتیں کر کے اگلے بندے کو مرعوب کر کے رکھ دینا کہ میں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں، تیرا پڑھا لکھا تیرے کسی کام کا نہیں آئے گا۔ بھائیوں کی بہنوں کی وراثتیں اگر تو کھا کر ظالم اور غاصب بن کر کے نمازیں بھی پڑھ، تیری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حرام کے مال سے تیرا جسم پلا ہوا ہے۔ کتنے ایسے نمازی بیٹھے ہوں جنہوں نے بہنوں کی وراثتیں کھائی ہوں، شرم بھی نہیں آتی ہوگی، کمزور طبقے کی وراثتیں کھاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جُمًّا، مال کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، خاندان کے ہر بندے کی وراثت جو اس کو دینی چاہیے تھی اس وراثت کا غاصب بن کر کے بیٹھا ہے، اس سے رفائی کام بھی کر رہا ہے، مسجدیں بھی بنا رہا ہے، یتیم خانے بھی بنا رہا ہے، دسترخوان بھی چلا رہا ہے، لوگوں کو کاروبار بھی لگوا کر کے دے رہا ہے، لیکن پیسہ کون سا ہے؟ بہنوں کی وراثت کا، کمزور بھائیوں کی وراثت کا۔ وہ بیچارے عدالتوں میں دھکے کھاتے اور ان کو چکروں پہ چکر عدالت کے لگوا کر کے ان کے حصے پر سام بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر یہ توکل کے تو منافی ہوا۔ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا، اللہ پر توکل کر، حرام چھوڑ، حلال کی طرف آ، بہنوں بھائیوں کی وراثتیں دے، بھتیجے بھتیجیوں کی وراثتیں ان کے سپرد کر، اس کے بعد اللہ پر توکل بھی کر، اپنی محنت کر، اللہ پر توکل کر۔ اللہ تجھے جس طرح پرندوں کو خالی پوٹے لے کر نکلتے ہیں، بڑے ہوئے پوٹوں سے واپس آتے ہیں اور اپنے بچوں کی خوراک بھی لاتے ہیں، اللہ تجھے اور مجھے بھی خوراک دے گا۔ اور آخرت کا فائدہ اس دل کی عبادت کا، ہم دل کی عبادت کی باتیں کر رہے ہیں، اس دل کی عبادت، اللہ پر توکل، اس کا اخروی فائدہ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف امتیں مجھ پر پیش کی گئی، ایک نبی، دو نبی، کسی نبی کے ساتھ دو بندے، کسی کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں تھا، امتی نہیں تھا ایمان لانے والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حق والے تھوڑے ہوں، حق حق ہی ہوتا ہے، میجورٹی از اتھارٹی، یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، آپ کم ہیں، یہ کمی اور زیادتی حق کا معیار نہیں۔ حق کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا قرآن ہو، محمد رسول اللہ کی حدیث ہو، اس کا عامل ہو، اس کا داعی ہو، یہی حق ہے۔ نبی آئے ہیں اور نبی اللہ کے نبی کہتے ہیں، کسی نبی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا جو اس پر ایمان لانے والا۔ کیا نبی میں حق پر نہیں تھے؟ اور ایک بہت بڑا مجھے جماعت دکھائی گئی، میں نے پوچھا شاید ہی میری ہوگی، میں نے کہا میری ہے، امت ہے، فرمایا نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔
پھر اس کے بعد میری امت مجھے دکھائی گئی، اور اس امت میں 70,000 لوگ وہ دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب کے اور ایک روایت کے مطابق بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، ان سب کو اللہ کی جنت کا داخلہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف کر کے ان میں شامل کر دے، بغیر حساب کتاب کی جنت۔ صحابہ اکرام نے آپس میں تبصرے کیے، یہ ہم اصحاب محمد ہو سکتے ہیں چونکہ ہم اسلام لائے ہیں۔ کسی نے کہا ہم نہیں، ہماری اولادیں ہوں گی، ہم تو کفر میں پیدا ہوئے پھر اسلام میں آئے، ہماری اولادیں جنہوں نے زندگی میں آنکھ ہی اسلام کے گھر میں کھولی ہے، اس سے مراد وہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بتایا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم طلب نہیں کرتے ہوں گے، دم طلب نہیں کرتے ہوں گے، مجھے دم کر دو۔ دم کروانا جائز ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، جو دم طلب نہیں کرتا۔ اس لیے یہاں سے یہ والا مسئلہ بھی آج لے کر کے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دم طلب نہیں کرتے ہوں گے، اللہ پر کامل توکل ہوگا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ بندے کو دم طلب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ کیا زبردست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، اس کے کہنے سے پہلے خود ہی دم کر دو، اس کے کہنے سے پہلے خود ہی دم کر دو۔ دم بھی ہو گیا اور طلب کرنے سے بھی بچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اگر موت نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ شفا دے دے۔ بسم اللہ پڑھو، 7 مرتبہ یہ دیکھو، خود سے دم کر دیں آپ۔ ہم الذین لا یسترقون۔ وقت پورا ہو گیا، اس سے اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلے خطبے میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ یہیں سے آگے توکل کی جو حدیث ہے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے، اسی پر انشاءاللہ اس کے جو اگلا ٹکڑا اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ منڈے سے ہماری اس مسجد میں بچوں اور بچیوں کے لیے سمر کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ 25 روزہ سمر کورس ہے، اس میں اپنے بچوں اور بچیوں کو شامل کریں انشاءاللہ۔ نیچے میں اور قاری مقید صاحب انشاءاللہ بچوں کو ہینڈل کریں گے، اور اوپر انشاءاللہ میری زوجہ محترمہ اور میری بیٹیاں دونوں وہ، اور اس کے بعد ہماری جو فیمیل ٹیچر ہیں وہ 4 خواتین انشاءاللہ وہ بچیوں کو ہینڈل کریں گی۔ اپنے بچوں کو بھیجیں، صبح 10 سے 11 1 گھنٹے کا یہ سمر کورس ہے، اس میں اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، بچیوں کو بھی بھیجیں انشاءاللہ۔ اس میں اسلامی عقیدہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز، سیرت الصحابہ کوئز، اور اسی طریقے سے اہل البیت کے اس کے بارے میں سوالات، اور اس کے ساتھ ساتھ منتخب قرآنی صورتوں کا حفظ، منتخب احادیث اور مسنون دعائیں اور نماز انشاءاللہ۔ اس کی تربیت احسن اور پیارے انداز میں دی جائے گی۔ بچوں کے ساتھ یہاں پر ہماری ایک اسپیشل کوشش ہوتی ہے، یہ بچے ہماری پنیر ہیں، یہ آنے والے معمار وطن ہیں اور معمار اسلام ہیں۔ ہماری پر فل فوکس ہوتا ہے بچوں کو پیار کیجیے، بچوں کو محبت دیجیے، بچوں کے ساتھ شفقت کیجیے۔ یہ مسجد میں جو بچے آتے ہیں یہ ہماری لیے غنیمت ہے۔ یہ آج ہم مسجد کے پہلے صفوں کے نمازی ہیں، انشاءاللہ ہم جب مر جائیں گے ہمارے بعد ہمارے یہ بچے صفوں کے نمازی ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ بچے اور یہ بچیاں ہی اللہ کے ان گھروں کو آباد کریں گے۔ اس لیے مسجد میں جب بچے آتے ہیں، میں عمومی طور پر کہتا ہوتا ہوں، میرے مدرسے کے بچے ہوں یا میرے ناظرے کے بچے ہوں یا مسجد میں آنے والے کسی بھی نمازی کا بچہ ہو، اس کو جو بندہ ڈانٹتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں پکڑ اس کو مسجد سے باہر نکالوں۔ بچوں پر کوئی کمپرومائز نہیں،
کسی صورت بھی کمپرومائز، بچوں کے ساتھ فل محبت، فل پیار ہے. یہ شرارتیں کریں تو ان کی بچپن ہے، ان کی شرارتیں، ان کی معصومیت ان سے مت چھیننے کی کوشش کریں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو والدین لاتے ان کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی ساتھ ساتھ تربیت ہم بھی کریں، ہر نمازی بھی کرے شفقت سے، محبت سے، پیار سے، اور والدین بھی ان کی تربیت کریں. لیکن بچوں کو مسجد میں آنے سے مت روکیں. حسن و حسین کی جو تربیت ہوئی تھی رضی اللہ عنہما وارضا، اللہ ان سے راضی اور ابو اللہ سے راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی وجہ سے ان کی تربیت ہوئی تھی. گھر بھی ایسا ہی تھا عظیم و شان، لیکن بچوں کا مسجد میں آنا. اور شرارتوں کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے سب سے شریف زادے تو حسن و حسین ہیں. حسن و حسین سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی شریف زادے ہو سکتے ہیں؟ بچپنا تھا، شرارتوں بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی سجدے میں گئے، جماعت کروا رہے ہیں، سجدے میں حسن و حسین چڑھ کر کے مونڈے پر بیٹھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ وہ پیارے پھول تھے. ہمیں رسول اللہ نے سکھایا ہے، اللہ کے نبی کے اپنے بیٹے دنیا میں موجود نہیں تھے، اللہ نے بچپن میں سارے بیٹے لے لیے، لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ کو بحیثیت باپ کے بھی تو ہمیں آپ کو اسوہ بتانا تھا کہ باپ کا بحیثیت باپ کے رسول اللہ اسوہ کیسے بن سکتے ہیں. تو حسن و حسین دے کر کے اسوہ بتا دیا، امامہ بنت زینب دے کر کے ہمیں بتا دیا، اسامہ بن زید دے کر کے بتا دیے. یہ 4 بچے ہیں، حسن و حسین نبی کے 2 پھول، امامہ بنت زینب رسول اللہ کی نواسی، اور چوتھا آپ کے غلام زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ. یہ 4 بچوں کی تربیت رسول اللہ نے کی براہ راست ایک باپ کی حیثیت سے. اور ان سب کے پھر حسنین کے بابا علی، وہ بھی تو بچے ہی تھے، ان کی تربیت بھی رسول اللہ نے کی. تو اس لیے سمر کورس میں خود اپنے بچوں کو بھی شریک کریں. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی بچوں کو اس تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں سکھائی جائیں اور ان کی اخلاقی، دینی، روحانی، ایمانی عقیدے کی تربیت کی جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.